السلام علیکم۔ دنیا میں حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اسپیشلی جب 17 سپٹمبر کو پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہوا، اور اس میں واضح انٹرپریٹیشن تھی کہ اگر ایک ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ تصور ہوگا۔ ویسے یہ تو بائلیٹرل ان کے درمیان چیزیں طے ہوئی ہیں دونوں ممالک کے درمیان، لیکن اس کا امپیکٹ واشنگٹن تک گیا ہے اور پورے گلف کے اوپر یہ اثر انداز ہوا ہے۔ اسپیشین کنٹریز کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ٹائز اور تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے، اور ایک بڑی انویسٹمنٹ سعودی عربیہ نے آلریڈی انڈیا کے اوپر کی ہوئی ہے۔ اور ریسنٹلی جو کشیدگی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تھی اور ایک جنگ کی صورتحال بھی بنی، کوئی 8 9 دن کی جنگ ہوئی، اس کے اندر لیڈنگ پوزیشن کے اوپر پاکستان تھا اور پاکستان نے ڈومینیٹ کیا، لیکن چونکہ انڈیا نے آپریشن سندور لانچ کیا تھا، اور اس کے بعد ایک شکست کے بعد انڈیا کی خواہش تھی کہ وہ اس کو کسی طریقے سے اپنی شکست کو مٹانے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے ایک دوسرا آپریشن لانچ کرے اور کسی طریقے سے اپنی شکست کا بدلہ لے۔ تو اس ایگریمنٹ نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے اس کے اس ڈیسیجن کے اوپر اور اس کے اس پلان کے اوپر۔ ویسے تو اس کے جو دیگر کلازز ہیں اور اس کی جو ڈیٹیل ہے کانٹریکٹ کی، یہ ویگ ہے اور بہت زیادہ منظر عام پر اس کے کلازز نہیں ہیں، لیکن یہ جو ریجنل سیکیورٹی ہے اس کے اوپر ایک اس کو ایک نئی شکل دینے جا رہا ہے، اور ساؤتھ ایشیا اور اس کی جو اثرات ہیں وہ واشنگٹن تک جا رہے ہیں۔ ریسنٹلی جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا دوحہ کے اوپر، تو اس سے جو گلف کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ ان ایزی ہو گئی ہیں، اور ان کا ٹرسٹ کا جو لیول تھا یو ایس کے اوپر وہ خاصا کم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہی سعودی عربیہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار سوللی ہم اگر ریلائی کرتے ہیں یو ایس کے اوپر، تو یو ایس کسی بھی وقت ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ قطر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد کوئی خاص یو ایس کی طرف سے کوئی بولڈ اسٹانس نہیں لیا گیا، تو سعودی عربیہ نے یہ انیشیٹو لیا کہ جو اس کی سیکیورٹی پارٹنرشپ ہے اس کو وہ ڈائیورسیفائی کرے گا، اور اس نے پھر فارملائز کیا اور وہ پاکستان کی طرف آیا، اور اس نے بہت زیادہ امپیکٹ دیگر گلف کنٹریز کے اوپر بھی ڈالا ہے، اور اب ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی طرف آئیں۔ اور چونکہ پاکستان ٹیکنالوجی کے اندر اور جو ملٹری انسٹالیشنز اور چیزیں ہیں اس کے اندر بہت آگے ہے، اور ریسنٹلی پاکستان نے انڈیا کے اوپر ڈومینیٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب بیلنس آف پاور جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے۔ عربیہ کا پاکستان کے ساتھ آلریڈی ٹائز تھے اور ملٹری ایکسرسائزز ہوتی تھیں، تو سعودی عربیہ کو ایک موقع مل گیا اور اس نے یہ واضح طور پر انٹرپریٹیشن کی کہ ہم نے اپنے جو ملٹری ٹائز تھے اس کو اپ گریڈ کر دیا پاکستان کے ساتھ، اور اس اپ گریڈیشن کے نتیجے کے اندر ہم نے کانٹریکٹ سائن کی۔ اس ڈیفنس ایگریمنٹ نے امریکہ کی ریلائبلٹی اور کریڈیبلٹی کو بہت زیادہ ہٹ کیا ہے، اور اس کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کو ریکیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے جو ڈیفنس پوسچر ہے اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی کی کڑی جڑتی ہے نیتن یاہو سے۔ نیتن یاہو نے جو حملہ کیا تھا دوحہ کے اوپر وہ امریکہ کی رضامندی سے کیا تھا، اور یو ایس کا بیس بھی ہے جو کہ دوحہ کے اندر، اور ان کو پہلے لوپ میں لیا گیا، اس کے بعد ہی وہ حملہ ہوا۔ اور ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر نیتن یاہو نے معذرت کی ہے دوحہ سے اور قطر سے، قطر کی گورنمنٹ سے، اور قطر کی گورنمنٹ نے بھی خیر مقدم کیا اس کا، تاکہ یہ ہے کہ پیس کو ہم مزید بڑھا سکیں۔ کچھ انالسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بائلیٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے صرف، اس کے پس پشت چائنا شامل ہے، اور چائنا کی سپرویژن کے اندر اور چائنا کی امبریلا کے نیچے اس کانٹریکٹ کو سائن کیا گیا ہے۔ اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ واقعی چائنا اس پورے کانٹریکٹ کے اندر اس کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اب یو ایس کے کیمپ سے نکل کر لوگوں کی توجہ کا مرکز چائنا بن رہا ہے، اور پہلے تو وہ ٹریڈ میں بہت آگے تھا، ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یو ایس کا ڈکلائن شروع ہو گیا ہے۔ اس میں ریسنٹ اس کی جو پالیسیز رہیں اس کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور اب جو ہے وہ بیلنس آف پاور شفٹ ہو رہا ہے، اور اب جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایک بات جو بہت زیادہ پریشان کن تھی لوگوں کے لیے وہ یہ تھی کہ پاکستان چونکہ ایٹامک پاور ہے اور سعودی عربیہ کے پاس ظاہر ہے ایٹامک ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو لوگوں کو یہ تھریٹ بھی تھا دیگر ممالک کو، اور ان کے لیے پریشانی کا سبب بھی تھا کہ اگر کل کو کوئی تھریٹ فیل کرتا ہے سعودی عربیہ، تو کیا پاکستان ایٹامک اپنے جو ٹولز ہیں اور جو بامب ہے اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کو وہ یوز کرے گا اس کے خلاف جو سعودی عربیہ کی ایڈورسری ہوگی یا ریولری ہوگی۔ تو اس چیز نے بھی بہت زیادہ سوال اٹھائے ہیں،
لیکن اپرنٹلی چونکہ وہ ویگ ہے پورا کانٹریکٹ، لیکن اپرنٹلی یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ 360 ڈگری کے اوپر ٹیکنالوجی کا اور فنڈنگ سپورٹ کا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ملٹری سپورٹ کا کانٹریکٹ ہے، اور اس کے اندر 360 ڈگری کے اوپر جا کے سعودی عربیہ بھی اور پاکستان بھی اپنے پورے مسلس کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ اگر کسی ایک کنٹری کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو دوسری کنٹری اس کی اپنے پورے مسلس کے ساتھ مدد کرے گا، اور اسی وجہ سے پاکستان انڈیا کی جو ٹینشن تھی وہ بھی تھوڑی سی کمی کی طرف گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سعودی عربیہ کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر ہے، اور اس کو بھی یہ ڈر ہے کہ اگر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹینشن کو اس نے تھرائیو کیا یا بڑھایا تو کل کو سعودی عربیہ اپنی انویسٹمنٹ کو وہاں سے نکال سکتا ہے۔ اس کانٹریکٹ کی ٹائمنگ اتنی زبردست تھی، اتنی سگنیفیکنٹ تھی کہ یہ بالکل پوسٹ دوحہ اٹیک ہوا ہے، اور دوحہ میں اٹیک ہونے کے فوراً بعد کچھ ہی دنوں کے بعد یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے سعودی عربیہ اور پاکستان نے، اور اس نے پورے ریجن کو، پورے گلف کو، پورے ساؤتھ ایشیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے اتنی زیادہ کمپلیکسٹی بڑھا دی ہے کہ جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے اس حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ تھریٹ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں پاکستان اپنی ٹیکنالوجی کو شفٹ تو نہیں کرے گا سعودی عربیہ۔ انالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکنامک کرائسس سے نکلنے کا آسان ذریعہ پاکستان نے ڈھونڈا ہے، اور یہ پاکستان کو اکنامک کرائسس سے نکلنے کے اندر بھی بہت مددگار ثابت ہوگا۔